شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج دعا نمبر 47. وہ دعا نمبر 47 شیئر کریں. جی چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مطلب ٹرانسلیشن ہے دوسرا والا. جی آج کی جو دعا ہے نا یہ بھی مسنون دعا ہے الحمدللہ، لیکن کافی بڑی ہے، پر اس میں بہت کچھ مانگا گیا ہے. تو پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمین یا رب العالمین. دیکھیے اس بہت جامع دعا ہے. کیا کیا مانگا گیا ہے دیکھیں گے. ہاں چلیے اس کا ترجمہ لے لیتے ہیں. جی اے اللہ تو اپنے علم غیب کی برکت سے، ہاں عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، علم غیب کی برکت سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے، ہے نا اللہ تعالیٰ قدیر ہے نا، اس قدرت کے ذریعے جو تیری مخلوق پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر قدرت ہے، رائٹ. تو اس کا یہ صفات کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں کہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. یہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور مجھے موت دے جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. اے اللہ میں ظاہر اور باطن میں تیرا خوف چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں. اور غنی اور محتاجی میں میان روی چاہتا ہوں. اور نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں. اور نہ قطع مطلب ٹوٹنا، نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں. اور تقدیر کے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں. اور موت کے بعد اچھے عیش، اب دیکھیں یہاں پہ موت کے بعد، ہاں موت کے بعد اچھے عیش کا طالب ہوں. اور تیرا چہرہ نور کو دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں. اور بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے تیری ملاقات کا شائق ہوں. شائق مطلب شوق رکھتا ہوں. اور بغیر کسی ایسے فتنے کے جو گمراہ کر دے. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے. سبحان اللہ. اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما
بنا دے, آمین یا رب العالمین. چلا ابھی ایک ایک دیکھتے ہیں, بہت لمبی دعا ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. دیکھیں پہلے کیا ہم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے علم الغیب, عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, علم الغیب کی برکت سے, ہاں, اور تیری قدرت سے کیا کر, تو تیری قدرت جو اتنی مخلوق پر ہے نا, تو یہ کیا ہے, اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے اس کی مطلب تعریف کرنا, یہ بات ہے. ہاں, کیا کر کہ مجھے جب تک زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے, یعنی میری زندگی اچھی ہو, ناکردہ نہ ہو, ہے نا, میں زندہ رہوں تب تک سب چیز اچھا ہو, میری صحت اچھی ہو, میں نیکی کے مواقع بھی کماتا رہوں, میں نیکیوں میں بھی سبقت والا بنوں, تو ایسی زندگی ہے تو جب تک تو مجھے زندہ رکھ, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ تو مجھے موت تب دینا کہ جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. کتنی اچھی خوبصورت ہے نا, ہمارے پاس تو ایسے لفظ بھی نہیں ہے, ہے نا. تو جب موت دے جب تجھے پتا ہے کہ اب موت ہی میرے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے نا, کوئی پتا ہے آپ کو سکرات میں یا اس میں کتنے مہینے پڑے ہوئے ہوتے, تو ہم لوگ کیا دعا کرتے کہ یا اللہ اس کے لیے اگر موت بہتر ہے تو وہ موت ان کو دے دے, ہے نا, کہتے ہیں نا, یہ دعا کرتے نا, کیونکہ ابھی وہ بیچارہ جو مرض الموت پر ہوگا وہ تو یہ دعا نہیں مانگ سکتا, ہمیں مانگنا چاہیے. تو یہ دعا تو ہم اب پہلے ہی مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ, یعنی یا اللہ میں تیرے خوف ایسا چاہتا ہوں یا ایسی چاہتی ہوں خوف کہ جو بنا دیکھے بھی, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو بھی تیرے خوف سے میں کچھ کام نہ کروں, اور جب کوئی دیکھتا ہو تو بھی میں تیرے خوف سے کچھ کام نہ کروں. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہیں دکھتا ہے تو گناہ کے کام کر بیٹھتے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہاں پھر اللہ کا خوف کیسا گیا, ارے کہاں گیا مطلب. تو وہاں پر بھی اللہ جب کوئی نہیں ہو تو تب پتہ ہے نا, جب وہ ایک بات کا آتا ہے نا کہ جہاں کوئی بھی نہ ہو تو وہاں اللہ تو ہے ہی نا, واحد جو گواہ تمہارا, تو گناہ وہاں کرو جب کوئی نہیں دیکھتا ہو. ایسا ہے کوئی جگہ؟ کہیں نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے خوف بن دیکھے, بن کو کسی کو جانے, جہاں بھی ہو اللہ کا خوف ہمیں ہو ہمارے دل میں, تاکہ پھر ہم کیا ہو, ہم گناہ سے بچ جائیں, ٹھیک ہے. پھر اور خوشی, وَاسْأَلُكَ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب. اب یہ بہت معنی والی دعا ہے کہ اللہ میں یہ ایسے منہ سے زبان سے ایسے الفاظ بولوں, جب غصے میں ہوں نا تو بھی میں حق بات کروں, اوکے, اور جب میں خوشی میں ہوں تو بھی حق بات کروں. کہتے نا کہ غصے میں کسی سے مطلب کٹ جانے کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور جو جب خوش ہو نا تب وعدہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے ہم کچھ بھی نکال دیتے منہ سے. تب وہاں کنٹرول کرنا اپنے آپ کو, خاص کر کے غصے کے وقت, کتنا غصہ کے وقت قابو میں آنا, اور تب کلمات کو اپنے زبان سے کنٹرول, یہی تو غصہ ہوتا ہے نا, اور وہ کنٹرول کرنا, کسی کو بد دعا نہ دینا, ہے نا, وہ کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی میں لیکن اچھا یہ نہیں کہ میں پھر حق بات کو چھوڑ دوں, حق بات تو بول کے ہی رہنی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غصے میں حق بات کو اور خوشی میں حق بات پر رہنے کی یہ تو دعا کر رہے ہیں, پر کوئی ناگوار بات منہ سے نہ نکلے, اس کا الگ, اس کا اپوزٹ یہی ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا مانگ رہے ہیں, وہ اسألک القسط فی الغنى والفقر. کتنا اچھا نا, کہ میں جب میرے پاس بہت فروانی ہو مال کی یا کمی ہو, میں خرچ کروں کیسے, بیلنس میں, درمیانہ روی میں, ہے نا, میں درمیانہ روی میں خرچ کروں. اچھا یہ خالی خرچ کا بات نہیں ہے, یہ اپنی لائف سٹائل میں بھی ہمیں بیلنس, ہمارا دین تو ویسے بھی ہمیں امت وسط کیوں کہا گیا ہے, ہم دین تو ہر چیز میں بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس زندگی نا بہت اچھی, جب تو آپ کے پاس بہت ہو نا تو بھی ایک دم ہائی اڑان نہیں ہونی چاہیے, اوکے. اور جب آپ کے پاس بہت کم بھی ہو تو ایک دم نہیں دکھانا چاہیے کہ میں بہت کمی ہوں, نہیں, اللہ تعالیٰ بیچ میں رکھے, اور دونوں جگہ پہ ہم کو کیا کرے,
ہم درمیان روی سے ہی کام چلائے. یعنی جب میرے پاس کم ہو تو نہ میں اتنا خرچ ہو کہ میرے پاس قرض پڑ جائے, سمجھا, اور نہ میرے پاس بہت ہو کہ میں فضول خرچی کروں, سمجھا. اس لیے درمیان روی بہت ضروری, بیلنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ, اور میں ایسے نعمت کی سوال کرتی ہوں کہ جو کبھی ختم نہ ہو. اور جو یہ ختم نہ ہونا تو یہ کیا ہے پتہ ہے, یہ جنت ہے. کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائے گی, یا انڈائریکٹلی کیا ہے, جنت. صحیح ہے, وہاں آپ لکھ لیں ہاں کہ جو نعیمًا لا ينفد جو ہے نا, وہ کیا ہے, کہ جنت, جو کبھی ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ, یا اللہ مجھے ایسے مطلب ایسے نظارے یا ایسی چیزیں جو آنکھوں کے ٹھنڈک دیتے ہو نا, یہ بھی منقطع نہ ہو. لیکن یہاں پر جو قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں, یعنی کیا معلوم ہے آپ کو, کہ دیکھو آگے کی بات اس سے جوڑتی ہے, لیکن ہم بتاتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس کس میں ہے, ہمارے بچوں میں, ہماری نماز میں, ہمارے بہت اچھے اللہ کی قدرت کے بہت بہت اچھے اچھے سینوں میں, مطلب قدرتی جو سین ہوتے ہیں نا, نیچرل بیوٹی ہے نا, نیچرل بیوٹی میں ہے. تو اس میں رکھنا بھی چاہیے. ہاں, تو ایسے نظارے ختم نہیں ہوئے. لیکن اگر ہم جو منقطع نہ ہو تو یہ آخرت کی, کیونکہ آخرت کی بات آگے آئے گی, تو آخرت کے بھی کوئی بھی نظارے ہمارے سے منقطع نہ ہو, ہاں, لذت والے ہی ہو. ٹھیک ہے. پھر اور نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا, اور تقدیر کے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں. بہت جو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی بات آتی نا, وہ یہیں پر آ جاتی ہے. ایک دم چھوٹی بات ہے, کیا, کہ یا اللہ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ, جب میری تقدیر میں کوئی بات آ گئی ہے تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں. تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے اپنے کو, جب ہم چلو پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ اچھے ملتے ہیں, یہ بھی تقدیر کی بات ہے, ہم راضی رہتے ہیں ہمارے ماں باپ سے. پھر کیا ہوتا ہے, شوہر ملتا ہے, تو شوہر جو مل گیا وہ تقدیر کی بات ہے, تو اس پہ بھی راضی رہنا آنا چاہیے. یہ جب دعا مانگے تو راضی ہونا چاہیے, ورنہ تمہاری زندگی پوری وہی بات خلیج کہہ رہے, میرے کو میرے حساب کا شوہر نہیں ملا. اللہ تعالی آگے بھی میں بات کرتی ہوں. جیسے پھر اچھا شوہر, پھر شوہر کے بعد بچے. اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں کسی کو بیٹے دیتے ہیں, ہے نا. جو بھی دے اللہ تعالیٰ, بیٹی دے تو بھی راضی رہنا چاہیے, بیٹا دے تو بھی راضی دینا چاہیے, دونوں دے تو بھی راضی رہنا چاہیے, ہے نا. ورنہ تم دعائیں مانگتے رہو کہ مجھے بیٹا چاہیے اور بیٹی دے دے, تو پھر کیا ہوگا, اور تم راضی نہ ہوئے تو پوری زندگی وہ بچے کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن تم نے دعائیں مانگ کر اور اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. اب کیا, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے سب کو دینے لگے نا, تو کیا ہوگا, سب لوگ بیٹے مانگیں گے, خدا نہ خواستہ. مطلب ایک جنرل پوائنٹ, ایسے نہیں کہ سب لوگ بیٹے ہی چاہتے, میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن موسٹ آف کا یہ سب بات آتی ہے سامنے, اس وجہ سے یہ بات نکال رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کے حساب سے دینے لگا, تو یہ تو سنت نہیں ہے نا اللہ کی, اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تقدیر پر تو ہمارا ایمان ہے نا, ایمان کا چھٹا جز کیا ہے کہ میں قدر پر راضی رہتا ہوں, ہے نا. تو جو بھی ملے اللہ تعالیٰ, جو بھی ہماری تقدیر میں ہے اس سے راضی رہنا, اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے ہمیں. میں آج آپ کو بولتی ہوں, میں بات کر رہی ہوں, لیکن تھوڑا بھی اگر آئے نا تو بس یہ اسی لیے نا یہ دعائیں, یہ جو بڑی دعا ہے نا, لیکن کبھی پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب تو اپنے کو اس کے معنی بھی معلوم ہو گئے نا. اچھا, پھر اور کبھی جاب کا بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہاں ملی یہاں نہیں ملی تو ناخوش رہتے ہیں, ہے نا. کبھی گھر بھی یہاں ملنا تھا, ارے وہاں مل گیا, وہاں ملنا تھا, وہاں مل گیا, ہمیں پتہ نہیں کون سا ہمارے لیے بہتر ہے, لیکن تقدیر کا جو تھا وہ مل گیا, صحیح ہے نا. تو بس تقدیر کی رضا پر راضی رہنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے, تو یہ مانگنا بھی چاہیے. ہاں, پھر وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ, اب یہاں پر آیا وہی بات جو آگے کی بات سے یہ کنٹینیوشن ہے, جیسے کہ اور موت کے بعد اچھے عیش کا طالب ہوں. موت کے بعد عیش کیسی, آپ کو پتہ ہے کہ موت کے بعد جو ٹھنڈک جو ملے گی
وہ قبر میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، عرش الہی کا جو سایہ وہ، پھر اللہ تعالیٰ سے آگے بھی بات آئے گی، ملاقات. یہ عیش ہے ہمارے، یہاں دنیاوی عیش نہیں. دیکھیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن قبر کی برزخ کی زندگی تو کتنی لمبی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. قیامت کا دن کتنا لمبا ہے، وہاں عیش کے طالب ہیں ہم، ہے نا. یہاں تو کبھی مل گیا، چلو ایک اب گھر ہے وہاں عیش ہے، الحمدللہ ٹھنڈک ہمیں اس اے سی کی ملتی ہے یہاں پر، ہے نا. بیچارے کہیں کوئی نہیں بھی ہے کسی کے گھر میں، انڈیا میں دیکھو کہیں اور بھی دیکھو تو نہیں ہوتا ہے نا. لیکن ہم ٹھنڈک کہاں مانگ رہے، بعد الموت. یہ ورڈ دیکھیے، بعد الموت ہم عیش مانگ رہے ہیں، ٹھنڈک مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ، یا اللہ میں کیا مانگ رہی ہوں کہ تجھے تیرا چہرہ نور کو دیکھنے کی لذت ہے ہمیں شوق. اچھا اب یاد رکھنا کہ وہ بھی ایک بات آتی ہے نا، میں بھی اس کو مفہوم بتاتی ہوں کہ جب جنت میں جنت والے جنت پہنچ جائیں گے، پھر بھی لوگ ناراض ہوں گے، تو مطلب ناراض یہ نہیں، تھوڑے غم والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا بات ہے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے تو اپنا دیدار نہیں کرا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا چہرے کے دیدار کا شوق ہمیں ابھی بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں ابھی بھی دعا مانگنی چاہیے. پھر وہاں یاد آئے گا ہمیں کہ نہیں یہ کمی ہے، ورنہ تو ہم جنت کے عیش پا کے بھول تو نہیں جائیں گے. لیکن ایک جنرل بات ہے، کہتے ہیں نا، آئے گی یہ دعا انشاءاللہ آگے. تو جنت کے طالب ہے صحیح ہے، لیکن اللہ کے دیدار کے بھی طالب ہم انہیں بننا ہے کہ یا اللہ تیرا چہرے کا بھی دیدار ہمیں نصیب فرمانا. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے، وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرٍّ. اب یہاں یہ ایک بہت ہی مطلب ابھی مجھے ایسا اسٹرائک ہو رہا ہے کہ یہ الگ ہی بات آ گئی ہے. دیکھیں کیا کہ یا اللہ بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے تیری ملاقات کا شائق ہوں. تو اللہ کی ملاقات میں کیا رکاوٹ آ سکتی ہے؟ بہت ساری رکاوٹ آ سکتی ہے، بہت سارے مدر آ سکتے ہیں. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کے دیکھو پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا ملاقات کا شوق رکھتے ہیں نا ہم سب. لیکن یاد رکھنا جب یہ شوق کا جب تم ایک دم شعور سے رہی نا، تو سوچیں گے کہ میں کیا منہ لے کے جاؤں، میرے پاس مطلب دکھانے کو اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا ہے، میرے اعمال یا میری بات یا میرے پاس کیا ہے. صحیح ہے نا. تو وہ جو شوق پیدا ہوگا نا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کا جو اللہ کی رضا کے جو کام ہے نا، کہ ملاقات کرتے وقت ہمارے پاس ہو، تو ویسا بھی تو کام بھی کریں گے نا. تو اس کام میں اللہ کی شوق کی وجہ سے جو کام ہے، جو اعمال ہے، اس میں رکاوٹ نہ ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑ دیا، سنتوں سے جوڑ دیا، ہمیں پتہ ہے اچھے اعمال کیسے ہم کرتے ہیں. رہی خدا نہ خواستہ کبھی کچھ اس میں مشکلات آ جائے، ہم چھوڑ بیٹھے، اللہ نہ کرے. لیکن ضرور نہیں کہ یہ کلاسز کی بات، اس کے بعد بھی ہمیں کلاسز تو کیا تمہاری پھر ختم ہو جائے گی، ہے نا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے شوق کی جو ملاقات کے شوق کی وجہ سے جو کام کریں گے نا، اس کو برقرار ہی رکھنا ہے انشاءاللہ. اس میں کوئی مدر نہ ہے، کوئی رکاوٹ نہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ بات ہے. صحیح. پھر اور بغیر کسی ایسے فتنے کے جو گمراہ کر دے، یعنی وہی لا ولا فتنۃ مضلہ، کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے میرے اس تیرے شوق کے ملاقات کے شوق کے راستے میں، جو صراط مستقیم ہی کہہ سکتے ہیں، ہے نا. وہی تو ہے. تو وہ اس میں کوئی فتنہ بھی نہ آ جائے، ہے نا. فتنہ آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو آئے کہ وہ یہ چھوڑ دے کہ بس میں نہیں، میرے سے تو یہ نہیں ہوتا، میرے سے تو عمل نہیں ہو رہا، اور میں کچھ بھی دنیا میں کاموں میں لگ جائے، کوئی بھی اللہ نہ کرے کسی سے ایسا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں پھر کیا مانگ رہے، اے اللہ تو ہم کو ایمان کے زینت سے مزین کر دے. ہم زینت کس سے اختیار کرتے، اچھے کپڑے، اچھی سینڈل، اچھے زیور، اچھا میک اپ. ٹھیک ہے، یہ تو ہم عورتوں کی تو ہے، ہم اس سے زینت. لیکن اس سے سب سے اچھا زینت ہم ایمان والے ہوں، ہے نا. ایمان کی زینت سے نواز دے اللہ تعالیٰ. ایمان کی زینت سے جب نوازے گا نا، تو جو ہم کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی، اور ہمیں بولتے نا ایمان والوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو ایسے ہم بنے، کاش کے ایسے ہم بنے. یا اللہ ہمیں تمہیں ایسے بنا دینا کہ ہم ایسے ایمان والے ہو
کہ جس کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ کی یاد آ جائے. ایسے بننا چاہیے نا انشاءاللہ, ایسے شوق رکھنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور پھر ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. یہ نہیں کہا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کو کے پیچھے پیچھے چلا یا ان کو فالو, نہیں, رہنما بنا. کیوں رہنما بنا؟ کیونکہ ہم اچھے کام کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اچھے فالو کریں ہمیں, تو پہلے ہم بھی ہدایت یافتہ والے کام کریں تو ہدایت یافتہ والے لوگ ہم کو دیکھ کر بھی ویسا کام کریں. یہاں یہ مطلب ہے, یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم جو ہدایت یافتہ ہے ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے. میری بات سمجھ میں آئی؟ وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ, ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہم رہنمائی بنے, ہم ہادی بنے. جیسے ہادی, ہدایت ہادی سے نا, ہم ہادی کس کے لیے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ یہ دعا نا ہم سب کے لیے ہم مانگیں گے نا انشاءاللہ, تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. بہت جامع دعا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں.